لوگوں کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر مالک نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا بالکل، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے بڑی ان کا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر کئی روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اس کو بلند کیا، اور کئی روایت میں ویسے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اگر میں تمہارا محبوب ہوں تمہاری جانوں سے بڑھ کر، تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس لفظ سے پھر یہ نکالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غدیر کے مقام پر مولا علی کی حکومت کا، آپ کی خلافت کا، آپ کی امامت کا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ، میرے بعد تمہارا حکمران میرا جانشین مولا علی۔ اس حدیث سے یہ نکالا کہ وہ، اب میرا اس پہ سوال ہے بہت چھوٹا سا، پھر بات ختم کرتے ہیں، کہ بھائی وہ جو لوگ اس وقت موجود تھے صحابہ جن کو نبی پاک خطبہ دے رہے تھے، نبی پاک نے جو کچھ بیان کیا، آپ کی جو بھی مراد تھی، وہ صحابہ جن کو نبی پاک خطاب کر رہے تھے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، یا آج 1400 سال بعد میں اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ کون بہتر سمجھ سکتے؟ بھائی جن کو نبی پاک خطاب کر رہے ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی نا آخر کہ نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں، مولا علی کے بارے میں آپ نے کیا کہا ہے، کیا اعلان کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، خلیفہ نامزد کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا جانشین مقرر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا جو بھی آپ نے اعلان کیا تھا وہ صحابہ سے ملنے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا نا، جو سامنے تو موجود ہے۔ اور اگر اس موقع پر کسی کو سمجھ نہیں بھی آئی ہوگی تو بعد میں نبی پاک سے پوچھ لیا ہوگا یا رسول اللہ آپ کے خطبہ دینے کا، اعلان کرنے کا مقصد کیا تھا، سمجھ آئی ہوگی۔ تو میرا سوال یہ ہے، نوٹ کیجئے میرا سوال یہ ہے کہ جو نتیجہ حضرات نے نکالا ہے کہ عید غدیر منا رہے ہیں جی، خلافت کا اعلان ہو گیا، مولا علی کا امیر مقرر کر دیا، اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے، صحابہ کرام جن کو نبی پاک نے مخاطب ہو کے یہ خطبہ دیا ہے ان میں سے کس نے یہ نتیجہ نکالا؟ جاؤ میرا چیلنج ہے، کسی ایک سبھی پوری ذخیرہ حدیث اہل سنت کا کھگال مارو، ہمیں یہ ثابت کرو کہ جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے کہ نبی پاک نے یہ اعلان کیا تھا، صحابہ میں سے جو سامنے موجود تھے کس کو یہ سمجھ آئی ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا؟ کس صحابی نے کہا ہے؟ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا ہے اور خلافت کی بیعت کر رہے ہیں صحابہ، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ نبی پاک نے تو حضرت مولا علی کو خلیفہ بنا دیا تھا؟ اس وقت یاد نہیں تھا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی، یہ سارا جھگڑا جو ہے آج کل جو سوشل میڈیا پہ برپا ہے، یہ نوجوان دیکھتے ہوں گے، اس کی ذرا بھی کوئی حقیقت نہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ خود اہل تشیع کے مسلک میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے پاس اس کے بھی حوالے موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی مانگے گا تو دے دیں گے۔ ان کے چوٹی کے علماء نے کہا ہے کہ بھائی یہ لوگوں نے یہ جو ہوتے نا عوام جن کو بس کوئی دن منانے کے لیے چاہیے، بھائی کوئی دن منانے واسطے، اور لنگر پڑھنے والے کون، لنگر پڑھنے والے کون جنہیں ان کو بس کوئی دن چاہیے، یہ ان کی اختراع ہے اور انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا، محبت کا، آپ سے محتار کا نبی کریم نے ضرور اعلان کیا ہے۔ اگر خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو وہ جو صحابہ سامنے موجود تھے ان میں سے کوئی تو یہ کہتا کہ غدیر قوم پہ نبی پاک نے اعلان کیا دیا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو ان صحابہ سے بڑھ کے کسی اور کو بے سمجھ نہیں آ سکتی۔